بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بار پھر ہم اپنے تمام دوستوں کو اپنی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ ایک اور حقائق آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ واقعہ بہت ہی سبق آموز ہے، بس ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے دور میں ایک شخص کے گھر میں چوری ہو گئی، اور چور اس کے کوئی پرائے نہیں تھے بلکہ اپنے محلے کے لوگ تھے۔ اور جاتے جاتے سامان لے جانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک عجیب سی قسم دلوا دی اس مالک مکان کو کہ اگر آپ نے کسی کو ہمارا نام بتایا، ہمارے بارے میں بتایا، آپ کی بیوی کو 3 طلاق۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ اب صبح مالک مکان بڑے پریشان ہوئے کہ اگر میں کسی کو بتاتا ہوں تو میری بیوی کو طلاق ہو جائے گی، اور اگر نہیں بتاتا تو گھر کا سارا سامان اٹھا کے لے گئے۔ لہٰذا وہ قریب کے علماء کرام کے پاس گئے، ان سے مسئلہ دریافت کیا کہ اس طرح ہوا ہے، میں کیا کروں۔ کہا کہ اگر آپ نے نام بتا دیا تو بیوی کو طلاق ہو جائے گی، نہیں بتائیں گے تو طلاق نہیں ہوگی۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ کریں کیا، سامان بھی واپس لینا ہے، بیوی کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ تو کسی نے بتایا کہ آپ پریشان نہ ہو، بلکہ آپ جائیے امام ابو حنیفہ کے پاس چلے جائیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو مسئلہ حل کر دیں۔ شخص بوجھ دل کے ساتھ حضرت امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچے۔ امام ابو حنیفہ نے سارا واقعہ سنا، تو آپ نے ایک ہی سوال کیا کہ کیا وہ لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں؟ اگر آپ کے محلے میں ہیں تو آپ کی مسجد میں نماز پڑھنے بھی آتے ہیں؟ کہا کہ ہاں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ چور نماز بھی پڑھتے تھے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، کل میں عصر کی نماز آپ کی مسجد میں پڑھنے آؤں گا، آپ کو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور شخص چلے گئے، پتہ نہیں کس طرح حل ہوگا عصر کی نماز پڑھنے سے وہاں پر۔ خیر، اگلے دن ہوا، امام صاحب مسجد میں پہنچے، نماز ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ سارے دروازے بند کر دو، مسجد کے ایک دروازہ بس کھلا چھوڑ دو۔ اس طرح ہی کیا امام صاحب دروازے پہ آ کے خود بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے مولوی صاحب سے کہا کہ جنہوں نے نماز پڑھائی کی، مولوی صاحب آپ گھر جائیں۔ تو جب مولوی صاحب دروازے سے نکل گئے تو بندے نے کہا کہ یہ چور نہیں ہے، چلے گئے۔ پھر مؤذن آ گیا، جب وہ نکلنے لگا تو بندے نے کہا کہ یہ بھی چور نہیں ہے۔ اس طرح کرتے پوری پہلی سب خالی ہو گئی، لیکن کسی پر بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ چور ہے، بلکہ مسجد بندہ نکلتا کیا فرماتا، آپ شخص کہتا کیا، یہ چور نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے۔ اس طرح ایک شخص جب نکلنے لگا تو وہ بندہ خاموش ہو گیا۔ چوری جس کی گھر پہ ہوئی تھی وہ خاموش ہو گیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے چوری کی ہے۔ فوراً لوگوں نے اس کو پکڑ لیا۔ اس طرح 4 بندوں کے بعد ایک اور بندہ آیا، تو پھر آپ وہ شخص خاموش ہو گیا، لوگ سمجھ گئے کہ یہی چور ہے، انہیں پکڑو۔ اس طرح کر کے سارے کے سارے چور پکڑے گئے۔ تو اس بندے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا، اس کی بیوی کو طلاق بھی نہیں ہوئی، اور وہ چور کی چور بھی سارے پکڑے، ان کو سزا بھی ہوئی، اور ان سے وہ سامان مال جو تھا وہ بھی ان سے واپس لے لیا گیا۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ علم کے ساتھ حکمت، علم کے ساتھ عقل۔ اب علم کے ساتھ عقل ایک تو اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمائی ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر انسان گناہوں سے بچے گا تو جو عقل، جو علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا، وہ انسان کے دل میں، انسان کے عقل کے ساتھ ساتھ وہ آج تک ہم سے پہنچ رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب دنیاوی کاموں میں پڑ جاتے ہیں، اس طرح کے غیر اسلامی و فضول کاموں میں پڑ جائیں گے تو وہ ہمارا وہ علم جو ہے وہ دب جائے گا۔ جس طرح اگر کوئی شخص نے بچپن میں زبان سیکھی ہو اور 15-20 سال تک وہ زبان نہ بولے، تو اس کے بعد اگر وہ زبانیں بات کرے گا تو وہ زبان ان سے بہت سے الفاظ بھول چکے ہوں گے، اور بہت سے الفاظ اس کو نہیں آئیں گے۔ تو سمجھنے کی اس میں بات یہ ہے کہ جب ہم دین کا علم سیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں غور و فکر کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے، اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے۔ جب ہم گناہوں سے بچیں گے، اپنے دل کو صاف رکھیں گے، تو پھر ہمیں قرآن کی ایک ایک آیات سے ہزاروں مسئلے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ اس واقعے کے اندر ایک سبق اور بھی ہے کہ قرآن کے اندر اور اسلام کے اندر ہر مسئلے کا حل ہے، بشرط یہ ہے کہ اس بندے کو اس مسئلے کو نکالنے کا طریقہ بھی آتا ہو، اس کو خود اتنی عقل سمجھ ہو کہ وہ اس مسئلے سے حل نکالے۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ پیناڈول کی گولی جو ہے وہ آپ کی ہارٹ اٹیک کے لیے بھی کام آ سکتی ہے اگر آپ اس کو وقت پہ کھا لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانے والا ہو کہ بھائی آپ نے اس وقت یہ گولی کھانی ہے۔ ایک چیز کو ہم لوگ بہت سی جگہوں پر استعمال کرتے ہیں، تو وہ کب کہاں سے آئے گا؟ جب ہم لوگ قرآن کو پڑھیں گے لیکن ہمارے دل کے اندر پاکیزگی ہو۔ اگر ہم خود گناہوں میں پڑے رہیں گے تو پھر ہمیں نہ قرآن سمجھ آئے گا، نہ قرآن میں عقل و سمجھ کرنے کی، ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق ہوگی۔ تو اسی ویڈیو پر آپ سے اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ سے پھر کسی اور ویڈیو ملاقات ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ ہمارے پاس موجود ہے، جس میں انہوں نے اپنے 3 بھائیوں کے اوپر 17 اونٹ تقسیم کیے تھے برابر کے ساتھ۔ اب واقعہ بڑا حیران کن ہے، لیکن نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔